Looking at the access and equity situation in the province, we see that the improved utilization of schools requires an effective non-formal education system that provides a second opportunity to drop out and left out students. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے اور جو لیفٹ آؤٹ چلڈرن کا ریٹ ہے وہ بھی بہت ہائی ہے، اسپیشلی ان دا کیس آف فیمیل اسٹوڈنٹس. تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ جو اسکولس کی یوٹیلائزیشن ہے، جو بہتر یوٹیلائزیشن ہے، وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس بات پہ کہ ایک نان فارمل ایجوکیشن، ایک غیر رسمی جو تعلیم کا سسٹم ہے وہ ہم دیں بچوں کو اور عوام الناس کو، تاکہ اس کے ذریعے ایک سیکنڈ چانس دیا جا سکے ان لوگوں کو جو کہ مین اسٹریم اسکولس میں نہیں آ پائے، ان ٹائمنگز پہ، ان ڈسٹنس پہ اور ان سب جگہوں پہ. سو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزنٹلی جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے پاس کوئی فائنینشیل پروویژن نہیں موجود نان فارمل ایجوکیشن کے لیے، یعنی غیر رسمی تعلیم، وہ تعلیم جس کے اوقات کار فرق ہوں، وہ تعلیم جس میں ایج بیریئر نہ ہو، وہ تعلیم جس کے اندر جو ہے وہ ٹیکسٹ جو ہیں وہ فرق ہوں، جو لوگوں کی نیڈز کو دیکھتے ہوئے جو کمیونٹیز ہیں ان کے مطابق کریں. ایسا کوئی قدم ہمیں نظر نہیں آتا جو پروونشل گورنمنٹ نے اٹھایا ہے، اور آفیشلی اس کی جو ڈومین ہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ہونی چاہیے، لیکن اس طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا. جو مین سٹریم انٹرونشن ہے، یعنی مین سٹریم جس کو دیکھا گیا ہے، میجر ایک ورک جو ہے نان فارمل ایجوکیشن کا، وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ وہ پرووائڈ کر رہی ہے نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن، یعنی NEF. اب NEF جو ہے یہ ایک فیڈرلی گورنڈ ادارہ ہے. تو ہم مین پرابلم یہ دیکھتے ہیں NEF کی کاوشوں کے ساتھ کہ اس کی ایک ان ایبلٹی ہے کہ اس نے لنک نہیں کیا اپنی ایفرٹس کو مین سٹریم سکولز کے ساتھ. یعنی دیکھیے کہ ان سکولز کو اعتماد میں لینا، ان سکولز کے ساتھ ایک لنک پیدا کرنا جہاں عوام آ کے پڑھتے ہیں، جہاں بچے موجود ہیں، وہ NEF جو ہے وہ ماضی میں کرنے سے قاصر رکھا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جو ڈائریکٹریٹ آف سکولز ہے صوبے کا، اس کے ساتھ بھی ایک انیبلٹی رہی ہے تعلق پیدا کرنے کی. تو ایک فیڈرل گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، ایک پروونشل گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، اور اس کے ساتھ لنکڈ ہیں انسٹیٹیوشنز. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کانٹیکسٹ کو ہم ساتھ نہیں لے کے چل رہے تو ایک فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ جو پروگرام ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وفاق کے زیر اثر چلا آ رہا ہے، جب تک وہ صوبوں کی جو گورننگ باڈیز ہیں جو کہ ان کے ڈپارٹمنٹ سے کوآرڈینیٹ نہیں کرے گا اور پھر سکولز کے ساتھ افیکٹولی لے کے نہیں چلے گا، تو پھر اس نان فارمل ایجوکیشن کا کوئی رزلٹ ہم ییلڈ ہوتا ہوا نہیں دیکھتے. اور اسی امر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈاکیومنٹیشن ہمیں نہیں ملتی اس بات کی کہ ایجوکیشن پاتھ جو ہے اسٹوڈنٹس کا جو NEF کے اندر انرول ہوئے ہیں ان کا کیا ہے اس کے بعد جب وہ وہاں سے چلے گئے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہمیں جو ہے اسٹیٹسٹیکل جو ایویڈنس نہیں نظر آتی کہ کچھ جو ہے بہتری ہو رہی ہے. اب اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو کرنٹ سسٹم ہے وہ ری انرولمنٹس کو صرف جو ہے وہ پرائمری کی حد تک ڈیل کر رہا ہے، جبکہ ہائر لیولز جو ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے غیر رسمی تعلیم میں. ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن جو ہے اس نے بھی کبھی پرو ایکٹیولی پرسو نہیں کیا اس کوآرڈینیشن کو جو نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ہو. یعنی NEF اور دونوں کے درمیان بالکل تھوڑی جی لا تعلقی ہمیں نظر آتی ہے. سو جب تک یہ مل کے کام نہیں کریں گے ایسا ہونا ذرا مشکل ہوگا. اب اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں، وہ کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں جس سے ہم سچویشن کو امپروو کریں. اب وہ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ انرولمنٹ اور ریٹینشن جو دونوں ہیں، جس طرح کہ ہم نے پہلے بات کی کہ انرول یعنی اسکول میں جو بچے آئیں، اور ریٹینشن جو پھر وہاں رہیں، یعنی اپنی جو ہے تعلیم اسے مکمل کریں، جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں ان کے ہوتے ہوئے وہ اس تعلیم کو مکمل کریں جو ہنڈر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ دونوں کا جو ہے بیسک سیٹ جو ہے جو انہیں ڈائریکٹ کریں گی چیزیں، وہ ڈیمانڈ اور سپلائی سائڈ انٹرونشنز ہوں گی. یعنی وہ ڈیمانڈ جو لوگوں کی اور سپلائی جو کہ حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے، ان دونوں کے اوپر انٹرونشنز کرنے کی ضرورت نظر آتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ سپلائی سائڈ پہ کیا ہو سکتا ہے، کیا بہتری آ سکتی ہے. نمبر ایک تو ہم سکولز کو سپریڈ کریں، یعنی پھیلائیں کس طرح؟ ہاریزونٹل ایکسپینشن، یعنی اس طرح سے پھیلائیں کہ وہ جو ہے وہ دور دور تک پھیلیں، ان کے اندر جو دور افتادہ علاقے ہیں آ جائیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کیا کریں، کمیونٹی اسکول ماڈل کو دیں.
ایسے اسکولس جو ڈفرینٹ کمیونٹیز کو سرو کریں، جو ان کے مطابق تھوڑا سا ڈھل جائیں، جو دیکھیں کہ یہاں بچے شام کو آ سکتے ہیں تو شام کو کام کرنا شروع کر دیں. کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے، کچھ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں جو لوگ ٹریول کرتے ہیں اس کمیونٹی کے اسکول کے لیے، اگر انہیں آنے میں چند گھنٹے لگ جاتے ہیں، کچھ دیر ہو جاتی ہے، تو اسکول اپنے جو اوقات کار ہیں ان کو تبدیل کرے. کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم کیٹر کر سکیں ان ڈیفیکلٹیز کو جو کہ اسٹوڈنٹ پاپولیشن فیس کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں آپ امپروو کر سکتے ہیں یوٹیلائزیشن کی اور ان اسکولوں کی انکریزڈ انرولمنٹ کے ساتھ. دیکھیے جو اسکول موجود ہیں وہ تبھی جو ہیں پروڈکٹیو ہوں گے اگر وہاں سے بچے تعلیم حاصل کر کے نکلیں گے اور زیادہ سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کریں گے. پھر اس کے بعد ایک سٹیپ یہ ہو سکتا ہے جو ورٹیکل ایکسپینشن کا ہے، یعنی اوپر کی طرف، اونچائی کی طرف جانا. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کیا کریں، اپ گریڈیشن کر سکتے ہیں پرائمری اور مڈل اسکولوں کی، کہ جس طرح پرائمری کو مڈل میں لے آئیں اور مڈل کو ہائی اسکول بنا دیں. جس طرح ہم نے دیکھا صوبہ سندھ میں بھی انیشیٹوز لیے گئے، ویسے ہی ان انیشیٹوز جو ہیں وہ صوبہ بلوچستان میں بھی لیے جا سکتے ہیں. اینڈ دین کیا کریں، ریٹریو کریں آپ مین اسٹریمس کو، ڈراپ آؤٹ چلڈرن کو، اور امپروو کریں افیکٹونیس کی نان فارمل ایجوکیشن کی. کیا کیا جائے کہ جو بچے تعلیم حاصل کرتے کرتے اچانک اسکول چھوڑ دیتے ہیں، ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ان کو کانٹیکٹ کیا جائے، ان کو اعتماد میں لیا جائے اور انہیں واپس لے کے آیا جائے غیر رسمی تعلیم کے سسٹم کے اندر، جہاں وہ جو ان کے مسائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کے تعلیم کا جو پورا پلان ہے اسے منعقد کیا جائے. اور پھر ڈیمانڈ سائڈ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں جو ڈیمانڈ ہے پیرنٹس کی، جو ڈیمانڈ ہے کمیونٹی کی، جو ڈیمانڈ ہے اسٹوڈنٹ کی، وہاں انٹرونشنز کیا ہو سکتے ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ ریڈیوس کریں اکنامک بیریئرز کو، یعنی وہ چیزیں جو معاشی طور پہ لوگوں کو ڈسکریج کرتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں دیکھے، اور ریٹین کریں بچوں کو تاکہ آپ جو ہے انسینٹیوز دیں. اور ایسا کچھ جو ہے وہ ریسنٹلی کیا بھی جا رہا ہے سن 2016 میں صوبہ بلوچستان کے اندر، کہ پیرنٹس کو جو ہے ایک اسٹائپنڈ دیا جائے گا اگر وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوں گے، which is actually very encouraging and commendable. سیکنڈلی ہم یہ کر سکتے ہیں جو کہ بہت ضرورت ہے معاشرتی طور پہ، کہ ہم جو رویے ہیں جو بچیوں کی تعلیم کی طرف ہیں، جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے ان کو پڑھانا، اور جو ہے بے پردگی کی بات ہے، اس میں ہم اویئرنیس لے کے آ سکتے ہیں. کوشش کر سکتے ہیں کہ فیمیل اونلی اسکولز لے کے آئیں، فیمیل ٹیچرز کو انکریج کریں. اور یہ جب سچویشن ہم پیدا کریں گے تو یقیناً جو فیمیلز کی انرولمنٹ بھی ہے وہ بڑھ جائے گی، اور صوبے میں یقیناً اس سے بہت بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے.